حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ زمیں پہ نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن دریا میں کبھی سمندر نہیں گرتا۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ آج شعر سے ابتدا ہو رہی ہے۔ جی بالکل، بات ہی جو آپ کو ایسی بتلانے والا ہوں۔ اگر آپ نے آج کی انٹرسٹنگ سٹوری سننی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں، پھر آپ آگے سنیے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دنیا کے اندر مختلف قسم کے ادیان، مذاہب، کتابیں موجود ہیں۔ دنیا کے اندر کتنی کتابیں ہیں؟ کبھی آپ نے اس بارے میں تحقیق کی؟ اگر نہیں کی تو آج تحقیق کر لیں۔ اگر آپ نے اس بارے میں سرچ نہیں کیا تو ذرا آپ گوگل کیجئے، سرچ کیجئے۔ تقریباً گوگل کے مطابق 2020-22 اور مطلب مختلف اسٹیمیٹڈ وہ آ رہی تھی، تقریباً 130 ملین بک ایک سال کے اندر پبلش ہوتی ہیں پوری دنیا کے اندر۔ اور اس میں مختلف بکس ہیں نا، میں آپ کو آل بکس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن آپ اگر ہمارے مذاہب کو دیکھ لیں، دنیا کے اندر کتنے مذاہب ہیں، کتنے قسم کے لوگ آباد ہیں پوری دنیا کے اندر، پھر ایک کنٹری کے اندر کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس میں سے جو مشہور ہیں نا، مطلب جو پہلے 3-4 نمبروں میں آتے ہیں، جن کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، جن کا نام زیادہ ہے، جو لوگ بھی ہیں، وہ ایک تو مسلمز ہیں، دوسرا عیسائی لوگ ہیں اور یہودی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ یہ ہیں جو مین، پھر ان کے علاوہ جو بدھ مت ہو گئے، ہندو ہو گئے، وہ اس کے علاوہ اور ہیں۔ لیکن جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ 4 کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ اب اگر دنیا میں یہاں پر دیکھیں، اب وہ تورات وغیرہ کے جو بکس کے نیم انہوں نے بائبل کہہ دیا، مطلب نیم چینج بھی کر دیے۔ لیکن اب آیا میرا سوال یہ ہے کہ دنیا کے اندر وہ کتابیں محفوظ بھی ہیں یا نہیں؟ لیکن آپ اگر اس بارے میں سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتابیں اپنی اصل اوریجنل شکل پہ باقی نہیں ہیں، یا تو ان کے ٹوٹے پھوٹے ترجمے، یا کسی ایک پارٹ کے کسی ایک، اور وہ بھی معلوم نہیں کہ وہ بھی ترجمے بھی اوریجنل بکس کے ہیں یا نہیں، یا اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ایک اسی ریلیٹڈ ایک چھوٹی سی سٹوری بتانا چاہتا ہوں۔ سٹوری یہ ہے کہ ایک عالم دین ہیں کہ جن کو اکثر ایسے مطلب مختلف ممالک کیا وہ ٹور کرتے ہیں اور مختلف قسم کے لوگوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح کہ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ ایسی مجلس میں بیٹھے جس کے اندر عیسائی بھی تھے اور یہودی بھی تھے۔ ایک دن فیصلہ ہوا، بات ہوئی کہ بھئی نیکسٹ ہم نے کس ٹاپک پہ ڈسکس کرنا ہے، بات کرنی ہے۔ تو عالم کہنے لگے کہ ایسے کریں گے کہ نیکسٹ آپ جو بھی ہیں نا، اپنے اپنے مذہب کی جو بک ہیں تو ان کو پڑھ کر سنائیں گے اور ان کو سمجھائیں گے بھی صحیح۔ تو فیصلہ ہو گیا اگر ٹھیک ہے۔ تو چنانچہ جب نیکسٹ ڈے آیا تو نیکسٹ ڈے میں جب سب بیٹھے تو انہوں نے یہودی جو عیسائی تھے انہوں نے کہا کہ مطلب ان کے عالم تو مطلب ان کی جو ایک پادری وغیرہ، اور عیسائیوں کو جو پادری تھا وہ تھا، اور اسی طرح یہودیوں کو بھی جو بڑا تھا وہ بھی تھا وہاں پہ۔ انہوں نے کہا کہ ان عالم دین سے کہا کہ پہلے آپ اپنی کتاب اپنی اس کی تلاوت کریں گے اور پھر ان کو ہمیں سمجھائیں گے، مطلب وہ پڑھ کر جو آپ سنائیں گے اور اس کو سمجھائیں گے بھی صحیح۔ تو ان عالم دین جو تھے انہوں نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی اور پھر اس کو پڑھ کر اس کا سمجھایا، مطلب اس کی تفسیر کی، اس کا خلاصہ وغیرہ سب کچھ اچھے سے سمجھایا۔ پھر باری آ گئی پادری کی، تو اس نے کہا ہاں بھی اب آپ اپنی اس کتاب کو پڑھیں۔ تو وہ جناب صاحب انگلش میں وہ پڑھنے لگا۔
تو اس نے کچھ پڑھا تو پھر عالم دین تھے انہوں نے ان کو روکا، کہا کہ آپ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ یہ کس زبان میں پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں انگلش میں پڑھ رہا ہوں۔ تو پھر عالم دین نے ان سے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا یہ آپ کی کتاب تو انگلش میں تو نہیں نازل ہوئی تھی؟ تو آپ وہی کتاب پڑھیں نا، وہی کتاب پڑھیں پھر ہمیں سمجھائیں۔ تو کہنے لگے کہ وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو پھر جو یہودیوں کا جو بڑا تھا اس نے بھی ایسے اس نے کہا کہ وہ چیز تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، نہ ان کے پاس ہے نہ ہمارے پاس ہے۔ مطلب تورات، زبور، انجیل وغیرہ میں سے کوئی بھی ابھی مطلب جو اصل جو جس زبان پہ نازل ہوئی تھی وہ نہیں ہے اوریجنل حالت میں۔ کہنے لگے کہ بس ہمارے پاس تو یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ چیز ہے۔ تو کہنے لگے پھر تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہوا، اللہ نے تو اس زبان میں تو نہیں گزاری تھی۔ تو پھر عالم دین نے ان سے کہا کہ بات سنو، ہماری جو یہ کتاب ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اسی زبان پہ نازل ہوا، اور ہمارے پاس اس کے حافظ بھی موجود ہیں جنہوں نے اس کو مکمل حفظ کیا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اچھا۔ پھر عالم دین نے ان سے کہا کہ اچھا آپ اپنی ان بکس میں سے کوئی ایسا بندہ لے کر آئیں جو کسی ایک پیج کا بھی حافظ ہو، جس نے اس کو یاد کیا ہوا۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ قرآن کی شان کہ قرآن اپنی اصل اوریجنل حالت میں باقی ہے۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرآن مجید میں آیت اتاری تھی، کون سی؟ کہ ہم ہی تو اس کے محافظ ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم نے اسی کو نازل کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو آج تک اپنی اصل اوریجنل حالت میں باقی ہے۔ آپ کو اس دنیا کے اندر سینکڑوں حفاظ ملیں گے جو اس قرآن کے قاری ہیں، پڑھنے والے ہیں، مزہ آتا ہے ان کی تلاوت سنتے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو بھی قرآن سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں، آگے شیئر کریں۔ تو آپ کو اب تو اس شعر کی سمجھ میں آ گئی ہوگی جو سب سے پہلے میں نے آپ کو شعر سنایا۔